علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے۔ جس میں ہر شخص اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت، اس کی ساری صلاحیتیں وہ دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہیں، دنیا کے سٹیٹس کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے، دنیا کے ساز و سامان کے لیے۔ ہر شخص کی دوڑ یہی ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ عزیز بھائیو، کافروں کی یہ دوڑ ہو یہ تو سمجھ آتی ہے بات، کیونکہ ان کا مستقبل صرف اور صرف یہ دنیا کی زندگی ہی ہے۔ آخرت میں تو کافر ہمیشہ کے جہنمی ہیں، کبھی کسی کافر نے جہنم سے نجات اور چھٹکارا پانا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار نے نقل کی ہے جنتیوں کی بات جو وہ جہنم والوں سے کہیں گے جب وہ مانگیں گے نا
کہ ہمیں بھی پانی دے دو، ہمیں بھی جنت کا رزق دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العالمین نے جنت اور جنت کی یہ نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کی صبح و شامیں، ان کے دن رات، ان کی ساری صلاحیتیں کافروں کی دنیا کے لیے ہوں تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کا سب کچھ ہے ہی دنیا، آخرت میں ان کا حصہ ہے ہی کوئی نہیں، سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اللہ کی سچی اور پاک کتاب سمجھنے والے، ان کی بھی دوڑ زندگی کی صرف اس حد تک ہو تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ مگر میرے بھائیوں، سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ سے بالاتر صحیح، لیکن مسئلہ حقیقت میں یہی بنا ہوا ہے۔ کوئی حکمران ہے، کوئی حزب اقتدار ہے، کوئی حزب اختلاف ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی ممبر و محراب کے وارث ہیں، کوئی تجار ہیں، کوئی عوام ہے، کوئی جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے نا کلمہ پڑھنے والا، اس کی منزل، اس کی مطمع نظر، اس کا سب کچھ دنیا کے ساز و سامان اور اس کے سٹیٹس کے لیے ہو رہا ہے، دنیا میں بسر ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ زندگی دنیا والی یہ ہماری حقیقی اور اصلی زندگی نہیں ہے، یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ کتنی تھوڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ قیامت والے دن پوچھے گا نا اللہ رب العالمین، تو کہیں گے صرف ایک لمحہ، ایک گھڑی دنیا میں گزار کے آئیں، زیادہ سے زیادہ بھی اگر میرے بھائیوں یہ ہماری زندگی بن گئی، زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی تو 125 سال کی ہو جائے گی، 130-135 سال کی ہو جائے گی۔ میں نے آج تک اپنی ہوش میں نہیں سنا ہے کہ اس دور میں کوئی 130-135 تک پہنچا ہو۔ چلو 130-135 لگا لو، 150 لگا لو، اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہ 1.5 خرب سال بعد بھی ختم، 100 تو کیا 1.5 خرب سال بعد بھی ختم نہیں ہونی۔ وہاں پر پروردگار نے موت کو ذبح کر دینا ہے، موت ختم ہو جانی ہے۔ موت نہیں آئے گی، موت کا تصور ہی ختم ہو جانا ہے۔ مالک الملک نے، ہمارے پیدا کرنے والے پروردگار نے، ہمارے خالق نے، جس کے ہم بندے اور جس کے ہم غلام ہیں، اس نے ہمیں یہ زندگی، میرے محترم بھائیوں، اپنی اصلی اور حقیقی کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے یہ والی زندگی مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔
اور جس دوڑ میں ہمارا پورا معاشرہ لگا ہوا ہے نا، اس دوڑ سے پورا معاشرہ جس کی طرف بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس دوڑ سے آخرت تو دور کی بات ہے، دنیا والی زندگی بھی سنورتی نظر نہیں آتی، نہ سنور سکتی ہے، دنیا والی بھی نہیں سنورتی اس دوڑ سے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ جو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وفاقی وزیر ہے، صوبائی وزیر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اللہ اکبر، ہم ان کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے کامیاب انسان ہیں، یہ بڑے خوش قسمت اور بڑے خوش نصیب ہیں۔ جن کو پروردگار نے یہ دنیا کا ساز و سامان وافر دے رکھا ہے نا، قسم اللہ کی ہماری نظروں میں وہ سب سے کامیاب ترین انسان شمار ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے ان سے بڑا قابل ترس، قابل رحم شاید ہی کوئی ہو دنیا میں۔ میں ہمیشہ بھائیوں کو سناتا رہتا ہوں، فرعون تھا، بڑا اقتدار تھا اس کے پاس، قارون تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ تھے دنیا میں، کیا ان کی آخرت والی زندگی سنور گئی اور بن گئی ان چیزوں سے؟ چلو آخرت والی نہ صحیح، کیا دنیا والی زندگی میں وہ اپنی ان آسائشوں پر، اس سٹیٹس پر مزے اڑا رہے ہیں بیٹھے رب کی زمین پر؟ ان کی وہ چیزیں ان کے کام آ رہی ہیں، ان کو راحت پہنچا رہی ہیں یہ چیزیں دنیا کی؟ پروردگار نے قرآن میں لکھا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے دنیا کی زندگی میں بھی لعنت لگا دی پروردگار نے، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جس دوڑ میں پوری مسلمان امت ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، اس کی قدر و قیمت رب کی نظر میں، اس کی حیثیت مالک کی نظر میں ہے کیا؟ کیا حیثیت ہے اور کیا قیمت ہے اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، سمندر میں انگلی ڈبوئے اور انگلی ڈبو کر نکال لے، جو پانی اس کی انگلی کو لگے گا نا اس سمندر سے، جو اس انگلی والے پانی کی اور سمندر کی آپس میں نسبت ہے نا، یہ بھی بڑی نسبت ہے، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اس سے بھی کم حیثیت ہے۔ سمندر آخرت ہے اور وہ انگلی کو لگا ہوا پانی وہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیا۔ قسم اللہ کی اس سے بھی کم حیثیت ہے دنیا کی رب العالمین کی نظر میں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرا ہوا بکری کا بچہ کسی
کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا دیکھا، گزر رہے تھے آپ پاس سے، کان بھی اس کے کٹے ہوئے تھے، مرا ہوا تھا۔ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم کا تم میں سے کون خریدار ہے؟ کون خریدے گا 1 درہم کا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ قربانی میں لگنے والا جانور نہیں، کان اس کے کٹے ہوئے ہیں، اور پھر یہ ہے بھی مردہ، اگر یہ زندہ ہوتا تو پھر بھی اس کی قیمت ہمارے معاشرے میں 1 درہم نہیں تھی، تو یہ مرا ہوا ہے، یہ کون 1 درہم کا لے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا جتنی تمہاری نظر میں یہ مرا ہوا عیب والا بکری کا بچہ حقیر ہے، پروردگار کی نظر میں دنیا اس سے کہیں زیادہ کمتر اور حقیر ہے۔ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا شربۃ ماء۔ او اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، اچھی طرح ذہن نشین کر لو یہ بات، اگر یہ دنیا کی قیمت، جو کچھ ہے دنیا میں سب کچھ کی قیمت مالک الملک کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو پروردگار دنیا میں کسی کافر کو پانی کا 1 گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ رب نے کافروں کو وافر پانی بھی دیا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات بھی دیے ہوئے ہیں، دنیا کی ہر بڑی سے بڑی نعمت اللہ نے کافروں کو عطا کی ہوئی ہے، اس لیے دیا ہوا ہے کافروں کو کہ پروردگار کی نظر میں ان ساری چیزوں کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی نہیں ہے۔ اگر ہوتی مچھر کے پر جتنی، رب کی نظر میں اس کی قیمت، جو ہمارا قبلہ ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مطمع نظر ہے، جس کی خاطر ہم نے پروردگار کی عظمت کو اللہ کی قسم بلا دی ہے، جس کی خاطر ایمان سے ہم دور چلے گئے ہیں، جس کی خاطر ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو پامال کرنا اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا ہوا ہے، کعبے کے رب کی قسم اگر اس کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا، کسی کافر کو کخ بھی نہ ملا ہوتا دنیا سے۔ اور یہ بات تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو کہ مچھر کا پر کتنے کا ملتا ہے ہماری مارکیٹ میں، بازار میں۔ کوئی مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا مچھر کا پر۔ گھر میں پڑا ہو تو اس کو جھاڑ کر باہر نکالنے کی کرتے ہیں، اس کو گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جس دنیا کی قیمت رب کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کی خاطر ہم اپنے پروردگار کو بلا دیں، اس کی عظمت سے ناآشنا ہو جائیں، رب کا تعارف ہم سے ختم ہو جائے۔ میں علی وجہ البصیرت ذمہ داری سے کہتا ہوں، پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ میں اکثریت ہمارے امت مسلمہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اکثریت وہ اپنے خالق و مالک کی پہچان سے ہی جو ہے نا وہ دور چلی جا چکی ہے، ان کو رب کی پہچان ہی نہیں ہے۔ موٹی سی بات مثال دیتا ہوں،
جس بندے کو اللہ اکبر کی صدا سنتی ہے اور وہ اپنے دنیا کے کاموں کاجوں کو، دنیا کی مصروفیتوں کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، اللہ اکبر کی صدا سن کر، مجھے بتائیں میں کیسے مان جاؤں کہ اس بندے کو رب کی پہچان ہے اور یہ رب کی عظمت کو جانتا ہے؟ کیسے مانوں یہ میں؟ اللہ کی قسم یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا غلام سمجھا ہی نہیں، رب کو اپنا مالک مانا ہی نہیں۔ اگر وہ مالک مانتا ہوتا، دل سے اس نے مالک تسلیم کیا ہوتا، دل سے اپنی بندگی کا اقرار کیا ہوتا، تو وہ اپنی بندگی کا ثبوت دینے کے لیے آسمانوں والے رب اپنے مالک کے حکم پر لبیک کہتا ہوا دنیا کی ہر مصروفیت کو چھوڑ کر سب سے پہلے وہ اللہ کے حکم پر اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے پہنچ جاتا۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں، میرے بھائیوں غور کرنا، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس کو مالک الملک نے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت، عزت، شان اور مقام عطا فرمایا ہے، دنیا میں بھی، معاشر میں بھی اور جنت میں بھی، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کی دوڑ، اس نبی کی ساری زندگی کی کاوش، کوشش، محنت کس کام کے لیے تھی؟ وہ نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے، اسوہ حسنہ ہیں، قیامت تک ان سے بہتر طریقہ، ان سے بہتر نمونہ اللہ کی قسم کوئی نہیں ہو سکتا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اس نبی کی، جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جس نبی کے نام پر ہم اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل امت قرار پاتے ہیں، اس نبی کا اسوہ حسنہ اس دنیا کے حوالے سے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اعلان کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن آج کے بعد۔ سب سے پہلا سود جو میں دفن کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا سود ہے۔ جتنا بھی لینا تھا، ایک ٹیڑی پیسہ کسی سے لے کے سب ختم ہو گیا، اور جن کو دینا تھا وہ بھی ختم۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ساری دنیا کفر مسلمانوں کو، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہوئی تھی، خندق کھود رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، آپ نے کدال مارا، چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی صحابہ سے، کپڑا امام الانبیاء کے مبارک پیٹ سے اٹھا، جابر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، اللہ کی قسم جابر پریشان ہو گئے، پیارے پیغمبر کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، پتھر بندھا ہوا ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے یہ پتھر باندھ کر کوئی ڈرامہ ہو رہا تھا؟ کیوں جی؟ کوئی فلمی سین ریکارڈ کروایا جا رہا تھا؟ پتھر کیوں باندھا تھا؟ کئی دنوں سے کھانے کے لیے راشن کا ایک لقمہ بھی میسر نہیں آیا تھا، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، کمر کو لگا رہے اور بھوک کا احساس نہ ہو، پتھر باندھنا گوارا کر لیا۔ صحابہ نے بھی ایسے کیا ہوا تھا،
پتھر باندھنا گوارا کر لیا، جس سود کو اپنے قدموں تلے دفن کیا تھا، اللہ کی قسم کسی یہودی سے، کسی مشرک سے، کسی کافر سے، کسی ذمہ سے 1 روپیہ بھی سود پر قرضے کا لینا گوارا، اگر لینا چاہتے تو قرضے سود پر آپ کو مل سکتے تھے، مل سکتا تھا، نہیں گوارا کیا۔ زندگی ساری گزار دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 9 بیویاں ہیں کائنات کے امام کی، اور اللہ کے نبی کی زندگی کا کیا معمول ہے، کیا طرز عمل ہے، گھر کیسا ہے؟ 9 گھر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اٹھا کے دیکھو سنن ابو داود بن قیس تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گھروں کو دیکھا ہے جا کر بڑی باریکی سے، بڑی اچھی طرح۔ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے محترم بھائیوں غور کرنا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ان کی جو کمروں کی 4 دیواریاں نا، وہ کھجور کے تنے گاڑے ہوئے ہیں زمین میں، اور کھجوروں کے تنوں کے درمیان وہ کھجور کی چھڑیوں کی دیوار بنائی ہوئی ہے، اور ان چھڑیوں کی دیوار کے باہر بالوں کا ٹاٹ بنا ہوا اس کو لپیٹا ہوا ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، امام الانبیاء کا۔ جو کمرے ہیں، ایک کمرہ وہ تقریباً 15 بائی 12 فٹ کا ہے بس، اور جو صحن ہے اللہ کی قسم وہ 9.5 فٹ کا صحن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے گھر میں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے بالا خانہ بھی بنایا اپنے گھر پہ، انہی تنوں کے اوپر کھجوروں کے تنے رکھ کر چھت بنا دی، اور ان کھجوروں کے تنوں پر پھر اسی طرح کا ایک گھر تعمیر کر لیا۔ اس پر جو سیڑھی لگائی ہوئی ہے نا اوپر والے کمرے میں جانے کے لیے، وہ کھجور کا ایک تنا ہے جو ٹیڑھا کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو پکڑ کر اس پر چڑھتے ہیں اور اس کو پکڑ کر اترتے ہیں۔ یہ سیڑھی ہے امام الانبیاء کے گھر کی۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں کہ اللہ کے نبی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر امام الانبیاء پروردگار سے دعا مانگتے نا، یا اللہ مجھے یہ دنیا کا ساز و سامان دے دے، کعبے کے رب کی قسم ہے پروردگار نے بارش برسا دینی تھی اپنے نبی پر دنیا کے ساز و سامان کی۔ اللہ سے دعا نہ بھی کرتے تو پیارے پیغمبر کے صحابہ رشتہ دار تھوڑا سا اشارہ کرتے ان کو کہ مجھے دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت ہے، میں بڑا محتاج ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، کوئی اشارہ ہی کر دیتے۔ اللہ کی قسم صحابہ کے پاس بڑا بڑا کچھ تھا، بڑا بڑا کچھ تھا۔ وہ غریب نہیں تھے، ان میں بڑے مالدار تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، بڑا مال دیا ہوا تھا اللہ نے انہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب امام الانبیاء نے اعلان کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے سارے گھر کا مال ہونجا پھیر کے لا کے محمد الرسول اللہ کو پیش کر دیتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ 5 کلو سونا لا کے اللہ کے نبی کی جولی میں ڈال دیتے ہیں۔ 5 کلو سونا، 29 کلو کے لگ بھگ چاندی، 3000 کے لگ بھگ اونٹ، 900 کے قریب گھوڑے ساز و سامان سے لدے ہوئے یہ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اس کا مطلب ہے وہ غریب نہیں تھے، مال تھا ان کے پاس، دنیا کا دیا ہوا موجود تھا۔ اللہ کے نبی اشارہ کرتے سارا کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا۔ جو اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ
امام الانبیاء کے اشارہ ابرو پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ان کے لیے مال کی کیا حیثیت تھی؟ لیکن میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام نے رب سے یہ مانگا ہوا تھا، اللہم 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 اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ محمد اور محمد کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کا رزق قوتا، گزارے کے لائق بنا دے دنیا میں، جس سے دنیا کی زندگی کا گزارا چل سکے، گزارے کے لائق بنا دے یا اللہ میری زندگی، میرا یہ ساز و سامان دنیا کا میرے لیے، میری اولاد کے لیے۔ اور دعا کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینن و امتنی مسکینن وحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ میں تیرا آخری نبی ہوں، کائنات کا سردار ہوں، تیری مخلوقات میں سب سے زیادہ تیرا پیارا مقرب نبی ہوں، مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مسکینوں کے ساتھ مجھے میدان محشر میں کھڑا کرنا، مسکینوں کے ساتھ میری مسکینی کی حالت میں یا اللہ موت آئے دنیا میں۔ اور اللہ کے نبی گئے دنیا سے، کیا چھوڑا؟ ما ترک درہمن ولا دینارن ولا عبدن ولا امتن الا صلاحا او بغلتہ البیضاء التی کانا یرکبہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اللہ کی قسم نہ کوئی درہم چھوڑا ترکے میں، نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی لونڈی چھوڑی۔ پیارے پیغمبر کی ایک سفید کھچر تھی جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، وہ کھچر چھوڑی یا اسلحہ جو الہ کلمت اللہ کے لیے امام الانبیاء کے پاس تھا وہ اسلحہ چھوڑا، اور یا زمین تھی جو غنیمتوں کے اموال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں حصے کے طور پر ملی ہوئی تھی، وہ اپنے بعد صدقہ کر دیا سب کے لیے۔ اور زندگی میں بھی بڑا مال آتا تھا امام الانبیاء کے پاس، اس زمین سے اپنی ازواج مطہرات کا پورے سال کا خرچہ اللہ کے نبی نکالا کرتے تھے، اس میں سے تھوڑا نہیں، پورے سال کا خرچہ وافر جتنا چاہتی اللہ کی قسم وہ خرچ کر سکتی تھی، کم نہیں تھا، اتنا دیتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینے کے بعد جو باقی بچتا تھا اس میں سے ایک ذرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سارا کچھ ہی تقسیم کر دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ اور وہ بیویاں ہماری مائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں، اللہ کے نبی سے انہوں نے تربیت لی تھی، قسم ہے اللہ کی، وہ جو سالانہ خرچہ ہوتا تھا نا، وہ ایک ہفتے کے اندر اندر یا اس سے بھی کم دنوں میں وہ سارا ہی ختم ہو جاتا تھا، سارا ہی ختم ہو جاتا، گھر میں کچھ چھوڑتے ہی نہیں۔ اور پھر یہ نوبت آتی، کہتی ہیں 3 چاند ہم امام الانبیاء کے گھروں میں دیکھا کرتی تھی، 3 چاند دیکھتی تھی، 3 چاندوں کے عرصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ 3 چاند 2 مہینوں میں نظر آ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے 2 مہینے۔ پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا پانی پر اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا 2 مہینے، خود بھی سارا کچھ رب کی راہ میں، ازواج مطہرات بھی اپنا پورا سالانہ خرچہ، قسم اللہ کی نہیں پرواہ تھی، کل کیا بنے گا، کل کو کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے آئے گا، اللہ کے نبی نے تو سال کا دے دیا، اب کہاں سے ملے گا، نہیں پرواہ تھی ان کو، تھا جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے ہمارا رزق بھی بنایا ہوا، وہ دے دے گا، یہ ذمہ داری اس کی ہے، ہماری فکر نہیں۔ وہ پرندوں کو نہیں دیتا، پرندے کتنا کچھ جمع کر کے رکھتے ہیں، جو ملتے ہیں کھا لیتے ہیں، رات کو گھونسلوں میں آتے ہیں، صبح پھر چلے جاتے ہیں، رب پھر دے دیتے ہیں۔ جب ٹھوس چٹان کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں نہیں دے گا یار؟
وہ ان کا رب پر اتنا توکل، اتنا مضبوط اعتماد، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ ایک مانگنے والی آئی ہماری ماؤں کے گھر میں، عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے گھر میں صرف ایک کھجور تھی، قسم اللہ کی ایک کھجور تھی، میں نے وہ بھی اٹھا کر مانگنے والی کو دے دی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے وہ کھجور پکڑی مجھ سے، اس کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسری بیٹی کو دے دیا، اور خود اس بھی کچھ نہیں کھایا، چلی گئی۔ میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ گھر میں تشریف لائے، میں نے کہا اللہ کے نبی ایک ہی کھجور تھی میرے گھر میں، کچھ بھی نہیں تھا ایک کھجور کے سوا، وہ بھی میں نے ایک مانگنے والی کو دی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے وہ ایک کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں کو دے دی اور وہ چلی گئی، اور کچھ نہیں تھا میرے گھر میں۔ امام الانبیاء نے کہا من بولیا من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن کنا لہو سترا من النار، جس کو مالک الملک نے دنیا میں یہ بیٹیاں عطا کی، اس نے بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ان کی اچھی تربیت کی، یہ بیٹیاں قیامت والے دن اس بندے کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی جہنم کی آگ سے۔ یہ تو اس عورت کے لیے کہا نا کہ اس عورت نے تو پردہ بنا لیا ان کو دے کر، جو کچھ اس کو ملا خود بھی نہیں کھایا، وہ بیٹیوں کو دے دیا۔ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، ہم تو محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے تو اسوہ حسنہ ہے، ہم ہمیشہ سنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کی پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے ہے مالی ولی دنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح عنها۔ او کائنات کے لوگوں، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے کیا لینا دینا، میرا دنیا سے کیا واسطہ لنک، میرا کیا تعلق، میں کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی دنیا کے لیے پیدا ہوا ہوں کائنات میں، مجھے رب نے دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا کیا، میرا کیا لنک؟ میں تو، میری مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر سفر کر رہا ہے، رستے میں وہ تھک کر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، میرا دنیا سے بس اتنا کی تعلق ہے، میں نے کیا بنانا ہے یہاں پر، میرا کیا تعلق ہے ایسے؟ اور ہر وقت فکر کس کی ہے؟ آخرت کی۔ امام الانبیاء کو آخرت کی فکر ہے، جن کی اللہ کی قسم گارنٹی ہے کہ آخرت میں سب سے اونچا مقام جنت میں انہی کا ہوگا، جن کے سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دینے سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے، اس سے پہلے جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا کسی کے کہنے پر، امام الانبیاء کے کہنے پر کھلنا ہے۔ وہ نبی، اس کو دنیا سے اتنا کو تعلق، اتنا کو لینا دینا، اور اپنی ساری زندگی، ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، سارے دنیا کے وسائل وہ نبی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے صرف کرے، اور ہم اس کے امتی ہو کر، اس نبی کے ماننے والے ہو کر، اس نبی سے محبت کے دعوے کر کے، اس نبی کے اسوہ حسنہ کو نظر اٹھا کر بھی دیکھنا، جاننا، سیکھنا، سننا، اپنانا پسند ہی نہ کریں، میرے بھائیوں ہمارا اس نبی سے تعلق ہے؟ اس نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ کہا کرتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، عبداللہ تو دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو دنیا تیری اصل منزل نہیں ہے، یہ تیرا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، تو دنیا کی کسی شے کا مالک، کسی شے کا مالک، ہر شے کا مالک رب ہے۔ وہ رب نے اپنی ملکیت تجھے کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے، تو اصلی مالک نہیں ہے اس کا۔ اصلی مالک اس کا رب ہے۔
میرے بھائیوں کتنے چلے گئے جو آئے پہلے ہم سے؟ کتنے چلے گئے؟ کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ یہ جو آج مکان ہمارے پاس ہیں، جو دکانیں ہمارے پاس ہیں، جو زمینیں ہمارے پاس ہیں، یہ آج سے 100 سال پہلے کن کے پاس تھیں بتا سکتے ہیں؟ ان کے مالک کون تھے؟ قسم اللہ کی ہمیں تو ان کے مالکوں کے نام بھی نہیں آتے، نام بھی نہیں آتے ہمیں، اور 100 سال گزر جائے گا ہمارا بھی نام کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ زمین وہی ہے، کوئی نہیں یہاں رہا، نہ کوئی سکندر رہا، نہ کوئی مرزا رہا ہے، نہ کوئی نبی رہا، نہ کوئی امام الانبیاء رہا۔ میں اور آپ کیسے رہ لیں گے یہاں پر؟ یہ دنیا تو کسی کی کبھی بنی نہیں، یہ ہماری کیسے بن جائے گی؟ اس نبی کے امتی ہو کر مسلمان دنیا میں اس نبی کی سیرت سے اپنی آنکھیں ہی بند کر لیں، اس نبی کی سیرت کو مکمل طور پر فراموش کر دیں اپنی زندگیوں میں، اس کو اپنانا اپنے لیے رجت پسندی تصور کریں، رجت پسندی، تخلف سمجھیں اس نبی کی سیرت پر چلنا، تو میرے بھائیوں اللہ کی قسم اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان گڑبڑ ہے، سیدھی سی بات ہے، ہمارا ایمان گڑبڑ ہے، بنیادی طور پر ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہے اندر سے۔ جب ایمان زندہ ہوتا ہے نا دل میں اندر، تو پھر یہ والی کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہے؟ کیا کیفیت ہے میرے بھائیوں؟ 2-3 موٹی موٹی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ کیا کیفیت ہے؟ اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول بھیجے، ان نبیوں رسولوں کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا فریضہ اور ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو یہ سبق پڑھائیں جا کر کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی پیغام، سارے نبیوں کا یہی پیغام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی قسم سب سے پہلا یہی پیغام، اور اللہ کی ساری کتابیں اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے، حتیٰ کہ قرآن کے 30 پارے 114 سورتیں، اللہ کی قسم 6000 سے اوپر آیتیں، ہر آیت قرآن کی صراحتاً یا کنایاتاً ضرور بھی ضرور یہی پیغام لے کے آئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم بڑے دکھ سے کہتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، مسلمانوں کو اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور ہم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مشرکین مکہ نے آپ کی زبان سے یہ لفظ سنتے ہی سمجھ لیا اس کا معنی، پہلی سنیا لفظ پہلی مرتبہ، اور لفظ سنتے ہی ان کو معنی سمجھ، کیا معنی سمجھ آیا کہ اب کائنات کا بڑا صرف ایک ہے، کائنات کا بڑا سب سے بڑا صرف ایک ہے، اب اس ایک بڑے کی ہر شے چلنی ہے، اب اس ایک کی عبادت ہونی ہے، اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اس ایک کا نظام چلنا ہے، اس ایک کی مرضی چلنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا، دشمن اللہ کے نبی کے اس لیے بن گئے کہ انہوں نے کہا بڑے تو ہم ہیں، پھر ہماری سرداریاں کدھر جائیں گی، ہماری چودراہٹیں کدھر جائیں گی، ہاں یہ جو ہمارے سسٹم ہے اور ہمارے نظام ہے یہ کدھر جائیں گے؟ یہ تو سارے اس دعوت کے بعد، یہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے سننے کے بعد یہ تو سارے ختم ہو رہے، اور کوئی اپنا سٹیٹس، اپنی چودراہٹ، اپنی سرداری، اپنی نمبرداری وہ آسانی سے ختم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟
قسم اللہ کی کوئی آسانی سے ختم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، ان کو ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لا الہ پڑھ، لیکن کرنا وہی ہے جو ہمارا نفس کہے گا۔ رب کو کلمہ پڑھیں گے، انہوں نے کہا نہیں پڑھنا کیونکہ ہمیں معنی سمجھ آئے۔ ہم نے کہا کلمہ پڑھیں گے، یہ کون سا مشکل کام ہے، کروڑ مرتبہ پڑھا لو کلمہ ہم سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جو کلمے کا مطلب ہے نہ سمجھیں گے، نہ اس پر کبھی عمل کریں گے، اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ٹھیک ہے، اللہ کو ہم نے رب مان لیا، خالق مان لیا، رازق مان لیا، پروردگار مان لیا، لیکن مرضی اس کی نہیں چلنی ہے ہمارے اوپر۔ مرضی کس کی چلنی ہے؟ ہمارے نفس کی، ہمارے اپنے دل کی، ہمارے معاشرے کے رسم و رواجوں کی، دنیا کے بڑے بڑے رب کے دشمنوں کی مرضی چلے گی ہم پر، رب کی مرضی نہیں چلے گی۔ آج بھی تکلیف، اللہ کی قسم، دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کو اسلام سے یہی تکلیف ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں اسلام غالب آتا ہے، تو اسلام کے غالب آنے کا مطلب ہے کسی اور کی سرداری پھر چل نہیں سکتی، پھر رب کو بڑا ماننا پڑے گا، پھر رب کا نظام چلانا پڑے گا، پھر رب کے ہر قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، پھر اس کے نبی محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو عملاً اپنانا پڑے گا۔ پھر یہ جو ہماری سرداریاں ہیں، ہمارے نظام ہے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے وہ قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ پہلوں نے بھی اسی وجہ سے انکار کیا، آج کے لوگوں نے بھی اسی وجہ سے انکار کیا۔ اور میرے بھائیوں، میں کافروں کی بات نہیں کرنا چاہتا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں نے بھی صرف زبانی کلامی اللہ کو رب مانا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کو نبی مانا ہوا ہے، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب زبانی کلامی مانا ہوا ہے۔ عملاً نہ ہم رب کو مانتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ رب کے بھیجے ہوئے دین کو عملاً ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا رویہ یہ بن چکا ہے، ہم نے اسلام کو، محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپنی مسیتوں کے اندر نظر بند کر دیا ہے، اپنی مسیتوں میں نظر بند کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں رب سے بھی آ کے کہاں مل لیں گے؟ مسجد میں۔ قرآن سے بھی آ کر کہاں ملاقات ہو جائے گی؟ مسجد میں۔ ان کو مسجد میں رکھ دو، سب ہر شے کو، یہ تمہاری دکان میں چلنے کے قابل، یہ تمہاری منڈی میں، مارکیٹ میں یہ چلنے کے قابل نہیں، یہ تمہارے گھر کی چار دیواری کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ صرف رب نے مسجد میں نظر بند ہونے کے لیے اتاری ہے، اس کو ادھر رکھ دو، مسجد سے باہر نہ جانے پائے۔ اللہ کی قسم، امت مسلمہ آج اس نقطے پر کھڑی ہے، انہوں نے دین کو مسجد کی چار دیواری میں نظر بند کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر دین سے آزاد کر کے، کسی نے اپنے نفس کا بندہ بنا لیا، کسی نے کسی چیز کا اپنے آپ کو بندہ بنا لیا، کسی نے کسی چیز کا بندہ بنا لیا، کہا رب کی صرف مسجد میں چلتی ہے، باہر وہ چلتی ہے جو شیطان کہتا ہے، جو ہمارا نفس کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے، جو فلاں کہتا ہے، جو ٹمکا کہتا ہے، باہر اس کا سسٹم چلنا ہے، رب کا کہاں چلنا ہے؟ صرف مسجد میں۔ اوپر سے لے کر، نہ اوپر سے لے کر، صدارت، وزارت عظمیٰ سے لے کر نیچے تک، اللہ کی قسم یہی سوچ پروان چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہی ہمارے نصاب تعلیم کا اصل منزل یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، نہ ہم سے پہلے کوئی رہا ہے، ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے۔ روزانہ ہم جانے والوں کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کے گھروں سے اٹھاتے ہیں، ان کو زمین کے گڑھے کے اندر لٹا کر اوپر منو مٹی ڈال کے ہم سب واپس چلے جاتے ہیں۔ جس نے ساری زندگی دنیا کے لیے صرف کی ہے، دنیا کے سٹیٹس کے لیے صرف کی ہے، آخرت سے غافل ہو کر اس زندگی کے 60 70 80 سال گزار دیے، اس کو آخرت یاد نہیں رہی، اس کو رب کی عظمت کا احساس نہیں رہا، اس کو نبی مکرم کے اسوہ حسنہ سے کوئی تعلق
अमलन कोई लगाव नहीं रहा। उसने 80 साल बड़ा कुछ जमा किया, बड़ा साजो सामान इकट्ठा किया, बड़े घर बना लिए, बड़े प्लाट और बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन जब मरा है तो क्या कुछ साथ गया कब्र में? क्यों जी? 3 चादरों के सिवा क्या गया कब्र में? वो वारसों ने हाथ में बांधी हुई घड़ी भी उतार ली है, हाँ, अंगूठी हाथ में पहनी हुई अंगूठी भी उतार ली है, चंद टकों की थी, ये भी ना जाने पाए। कपड़े भी उतार लिए, उसके नंगा कर दिया, नंगा करके भेजा 3 चादरों में लपेट कर। सारी जिंदगी खून पसीना एक किए रखा, अल्लाह के हुक्मों को पमाल करता रहा, इस्लाम की तालीमात को रोता रहा, नबी की सीरत का मजाक उड़ाता रहा, सारी जिंदगी इस तरह सरफ कर दी। अब जा रहा है तो कसम है अल्लाह की, जिनके लिए करके गया उन्होंने हर शाही जिस्म उतार के नंगा करके बराना करके भेज रहे हैं। वो कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा हो हमारा बाप बड़ा अच्छा था, उसने बड़ी जिंदगी में मेहनत की, हमारे लिए बड़ी जान खपाई, बड़ी कमाई की, उसने रब को बुलाए रखा, उसके नबी को बुलाए रखा, उसके अहकामात को पसे पुष्ट डाले रखा, सारा कुछ, सारी सलाहियतें हमारे लिए सरफ करता रहा। चलो बड़े बंगले बना गया, बड़ी कोठियां बना गया, बड़े प्लाट छोड़ गया, बड़ा बैंक बैलेंस छोड़ गया, चलो कोई 1-8 करोड़ रुपया गुथली में डालकर उसके हाथ में दे देते हैं, वो भी ले जाए आखिरत में। कोई देता है? कोई सुना कभी किसी ने दिया हो? चलो करोड़ रुपया ना दिया हो, कभी किसी माशाल्लाह या ऐश करने वाले ने, जिसने बाप की कमाई पर, सारी जिंदगी की कमाई पर ऐश किया, सारी जिंदगी भी ऐश करे तो कर सकता है, कभी उसने सोचा हो कि मैं तो ऐश कर रहा हूं उसकी कमाई पर, चलो अब्बे के लिए एसी लगा देते हैं कब्र में एक, ये तो कोई महंगा नहीं आता, कोई लगाता है एसी? हम किन के लिए बनाते हैं सारा कुछ? ये किन के लिए अपनी जिंदगियां खपाते हैं? रब ने जिंदगी, अल्लाह की कसम, हमें इस तरह के कामों में खपाने के लिए नहीं दी हुई। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब इस ये चीज देखने के लिए जिंदगी मुझे और आपको दी है कि मेरी मर्जी पर जिंदगी कौन बसर करता है, मेरे नबी के उसवे हसना को अमलन कौन अपनाता है, मेरे अहकामात की पाबंदी कौन करता है, जिन चीजों को मैंने, मेरे नबी ने इन लोगों के लिए हराम कर दिए, उनसे हमेशा के लिए अपने आप को दूर करके कौन आता है मेरे पास? मैंने तो जिंदगी इसलिए दी है, ये देखने के लिए दी है इनको। अगर इनको नहीं ना समझ आई तो कब्र में आते ही समझ है, अभी नहीं आनी, लेकिन अल्लाह की कसम कब्र में पहुंचते ही आ जानी है। कब्र में रखना है, रखने वालों ने, अभी कब्र मुकम्मल हुई है और ये जाने लगे हैं, दुआ करके जा रहे हैं, रब ने उसी वक्त उनके जाने की कदमों की आवाज सुना दी उनको, मुर्दे को, जा रहे हैं वो तेरे, जिनके लिए सारी जिंदगी खपा के आया ना, वो जा रहे हैं तुझे मिट्टी में दबा के, सुन ले उनके जाने की आवाज। आज वो कब्र में तेरे काम नहीं आएंगे, आज तेरे दुनिया के साजो सामान कब्र में तेरे काम नहीं आएंगे, तेरी खानदान और तेरी बरादरी अल्लाह की कसम काम नहीं आएगी, जो कुछ दुनिया में बना के आया है वो कब्र में काम नहीं आएगा। इमाम अल-अंबिया ने कहा, इज़ा वुज़िअल मय्यतु औ वुज़िअ अहदुकुम फिल कब्र, जब तुम्हारा कोई कब्र में रखा जाता है, अताहो मलकाने अस्वदाने अज़रकाने, जब कब्र में रख के वो जाने वाले जाते हैं तो उस कब्र वाले के पास काले स्याह रंग के 2 फरिश्ते आ जाते हैं। अज़रकाने, नीली आंखें हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की, रंग भी बड़ा खौफनाक, आंखें भी नीली हैं, वो आ जाते हैं। एक को मुनकर कहते हैं, दूसरे को नकीर कहते हैं। वो आकर इसको कहते हैं, उठा के बैठा लेते हैं। अताहु मलकाने
فیجلسانہ ہی، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ دنیا میں ایک بڑا عظیم آدمی گزرا ہے، ساری دنیا میں جس کی عظمت کا ڈنکا بجتا تھا، ساری دنیا جس کو دنیا کا سب سے عظیم انسان مانتی تھی، وہ ایک عظیم انسان دنیا میں گزرا ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیوں آیا تھا؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کیا جانتا ہے اس کے بارے میں؟ جو تو زندگی میں واقعتاً نبی کی اطاعت کرنے والا تھا، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا تھا، نبی کی قدر کرنے والا تھا، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا تھا، اطاعت کرنے والا تھا، اس کا جواب بھی ہوگا۔ اور جو اپنی مرضی پر چلنے والا، جس کو آخرت کی فکر نہیں، جس کو نبی کی آمد اور نبی کے مشن کا احساس نہیں کہ نبی کیوں آئے، رب نے کیوں بھیجا ہے ہمارے پاس، وہ کیا پیغام لے کے آیا ہمارے پاس، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جس کو یہ احساس نہیں تھا اس کو بھی اٹھا کے بٹھا لیں گے، کہیں گے ہاں چودھری صاحب، حاجی صاحب، بڑی مرتبہ وزارت اور صدارت کر کے آئے ہو، بڑی مرتبہ ممبریاں تمہارے نام کی نکلتی رہی ہیں، ہاں آؤ آئے ہو آج اس قبر میں، اس اندھیری کوٹھڑی میں، وہ تیری سرداری، وہ تیری نمبرداری، وہ تیری چودراہٹ، وہ تیری دولت، وہ تیرے لاؤ لشکر، قبیلے، خاندان، تیرے نوکر چاکر کدھر ہیں؟ تجھے ایک اندھیری کوٹھری میں، اس اکیلے گڑھے میں مڑو مٹی کے اندر ڈال کر سب چلے گئے، کدھر ہیں وہ؟ اٹھا کر بٹھا لیں گے، کہیں گے کیا جانتا تو اس بندے کے بارے میں؟ وہ کہے گا ہا لا ادری کان الناس یقولون فقلتہ، مجھے تو نہیں پتا وہ کیا مسئلہ تھا، وہ بندہ کون تھا، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، اس کو رب نے کیوں بھیجا تھا، ہاں میں جو لوگ کرتے تھے میں لوگوں کو دیکھ کر بس لوگوں کے پیچھے چل رہا تھا، جو لوگ کہتے تھے میری زبان سے بھی وہی باتیں جاری ہو جاتی تھی، مجھے کیا پتا، میں تو نہیں جانتا، میں نے پڑھا ہی نہیں اس نبی کے بارے میں، میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے نبی کی حدیث نہیں پڑھی، اگر کوئی پڑھانے والا سنانے والا سناتا تھا تو میرے پاس سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، میں دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے دوڑ کے چکر میں مصروف ہی بڑا تھا، ہا لا ادری، میں تو لوگ جو کہتے تھے بس وہی کہتا تھا، مجھے اس کے سوا کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا، قد نعلم انک تقول ھذا، ہم جانتے تھے تیرا جواب یہی ہونا ہے، تیرے جیسے ایسے ہی آ کر جواب پہلے بھی دیتے ہیں، تو نے بھی یہی جواب دینا ہے، ہمیں پتا تھا اس کا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی، ان کذب عبدی، او میرے فرشتوں، یہ آج جو قبر میں اترا ہے اس کو چھوڑ کر سب واپس چلے گئے، یہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹ بولتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، کلمے سے دغا کرتا تھا، رب کہتا تھا اللہ کو، رب سے دھوکہ کرتا تھا، نبی کہتا تھا محمد الرسول اللہ کو، نبی کا نام دھوکے کے لیے استعمال کرتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، دھوکہ دینے کے لیے مانتا تھا، قرآن کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتا تھا، اسلام کو مانتا تھا صرف دھوکے کے لیے، مفادات کے لیے، اسلام کے احکام اس کے نزدیک کوئی قیمتی چیز، کوئی اہمیت والا عمل تھا ہی نہیں۔ ہمیں پتا تھا تو نے یہ جواب دینا ہے، اللہ کہیں گے ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، فَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشًا مِّنَ النَّارِ، اس کے لیے یہ قبر کے اندر جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو، وَالْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ، یہ ننگا آیا ہے دنیا سے، آؤ اس کو لباس پہناؤ، جہنم کی آگ کا لباس پہنا دو اسے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، یہ استقبال ہو رہا ہے قبر میں، یہ قبر کی پہلی رات ہے،
جس رات کا میں نے اور آپ نے ہر بندے نے سامنا کرنا ہے، قسم ہے اللہ کی، ہر بندے نے اس رات کو پہنچنا ہے، وہاں پر جانا ہے، اس رات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آسمانوں سے آواز، ہاں بچھا دو اس کے لیے بستر آگ کا، لباس پہنا دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو اس کی قبر میں۔ بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اگر یہ کافر تھا، اگر یہ منافق تھا، اگر یہ برا بندہ تھا، برا، یہ صرف کافروں کی بات نہیں، تینوں لفظ احادیث صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں، کافر کا لفظ بھی ہے، منافق کا لفظ بھی ہے، آپ منافق کو بھی جانتے ہیں منافق کون ہوتا ہے، اور الرجل السوء، جو سو بندہ تھا نا، برا بندہ تھا، برے کام کرنے والا، اپنی منمانی کرنے والا، رب کے احکامات کو پامال کرنے والا، حلال و حرام کی تمیز کو کچل کر رکھ دینے والا اپنے معاشروں میں، لوگوں کی حق تلفیاں کرنے والا، ظلم کرنے والا، زیادتیاں کرنے والا۔ اما الرجل السوء، جو برا بندہ ہوگا وہ یہ جواب، اس کا یہ جواب ہوگا، اور اس کے لیے پروردگار کی طرف سے یہ آواز آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو آنکھوں سے نابینا ہوگا، جو کانوں سے بہرا ہوگا، آنکھوں سے نابینا ہوگا، اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے پیارے پیغمبر کی، آنکھوں سے نابینا ہوگا اور کانوں سے بہرا ہوگا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا خوفناک قسم کا ہتھوڑا ہوگا۔ امام الانبیاء نے کہا اگر وہ ہتھوڑا ایک بڑے پہاڑ پر ایک مار دیا جائے، وہ پہاڑ مٹی اور ریت بن کر بہ جائے، ایک ہتھوڑا لگنے سے، وہ ہتھوڑا اس نابینے اور اس بہرے فرشتے کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ایک ہتھوڑا اس کے اوپر مارے گا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یسیر و ترابن، یہ جو آیا نا قبر میں، ساری زندگی دولت کٹھی کرنے والا، ساری زندگی سود کھانے والا، ساری زندگی ملاوٹ کرنے والا، ساری زندگی رشوتیں لینے والا، ساری زندگی کرپشنیں کرنے والا، ساری زندگی بہنوں کا حق مارنے والا، ساری زندگی دھوکہ دینے والا، لوگوں کے پلاٹوں پر زمینوں پر قبضے کر کے ہڑپ کر جانے والا، ایک ہتھوڑا مارے گا، یسیر و ترابن، یہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن کر بکھر جائے گا اس ایک ہتھوڑے سے۔ بس جب ریت بنے گا نا، ثم تعاد روحہ فی جسدہ، یہ مٹی بن کر پھر مٹی نہیں رہے گا۔ امام الانبیاء نے کہا پھر دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا رب اسی وقت ہی، وہ پھر دوبارہ ہتھوڑا مارے گا اس پر، پھر یہ ریت ہو جائے گا، مٹی بن کے بکھر جائے گا، پھر زندہ ہو جائے گا، اور یہ عمل اس کے ساتھ اس دن تک ہوتا ہی رہے گا جس دن پروردگار قبروں میں سے سب کو اٹھائے گا، اس دن تک یہ چلے گا اس کے ساتھ معاملہ۔ میرے بھائیوں، میں کوئی افسانہ سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی حکایت ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی میری بات ہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، نہ میری بات ہے، نہ کہانی ہے، نہ حکایت ہے، نہ کوئی افسانہ ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے سردار، سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ فَيَسِيحُ صَيْحَةً، پیارے پیغمبر کہتے ہیں یہ چیخے گا، پھر چلائے گا، اور اس کی چیخ مشرق سے لے کر مغرب تک، ایک روایت میں آتا ہے اس کی چیخ ارد گرد کے سب جاندار سنیں گے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے، سوائے جنوں اور انسانوں کے، ہر جاندار چیز جو اس کے ارد گرد نا سب سنے گی اس کی چیخ و پکار۔ اور یہ جو روایت سنا رہا ہوں، اس روایت میں لفظ ہے مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جاندار اس کی چیخ و پکار، اس کی دہائی سنے گی سوائے جنوں کے اور انسانوں کے۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو نہیں سنایا، اس لیے نہیں سنایا کہ اگر یہ چیخ سن لیتے
تو اللہ کی قسم کسی کے اندر جرات ہی نہ ہوتی وہ کسی مردے کو اٹھا کے قبر میں اتارنے کے لیے بھی چلا جاتا وہاں پر۔ پیارے پیغمبر نے کہا اگر تم جان لو جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اگر تم سن لو جو رب نے مجھے سنایا ہے، کچھ دیر کے لیے یہ قبروں والوں کی چیخو پکار کو اور دہائی کو اگر تم سن لو تو مردے دفنانے سے تم دفنانا ہی چھوڑ دو، کوئی مردہ دفنانے کے قریب ہی نہ جائے۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا اللہ اکبر، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا یا اللہ یہ مردوں کی چیخو پکار جو تھوڑی سی مجھے سنائی ہے تو ان کو بھی سنا دے، ذرا ان کو بھی یقین آ جائے۔ میں دعا کرتا یا اللہ ان کو بھی سنا دے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اس قبر سے بچ جائیں گے؟ ہاں، اولاد کام آ جائے گی وہاں پر، خاندان، برادری، حکومت، عہدہ، دولت، کعبے کے رب کی قسم نہیں کام آنی۔ کام کیا آنا ہے؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو زندگی رب نے دی ہے نیک عمل کرنے کے لیے دی ہے، اگر نیک عملوں کا ذخیرہ ہے میرے پاس اور آپ کے پاس تو یہ مانوس، پھر وہ بھی سن لیں اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کہا اگر بندہ مومن ہے، اس کو رب پر یقین تھا، صحیح معنوں میں ایمان والا تھا، اللہ کے احکامات کو پامال نہیں کرتا تھا، رب کی عظمت کو حقیقت میں جانتا تھا، نبی کی اتباع کرنے والا تھا، اطاعت میں زندگی بسر کرنے والا تھا، صرف جھوٹے نعرے اور نام کی حد تک نہیں تھا۔ اگر ایسا تھا مومن موقن، لفظ ہے موقن، موقن کا مطلب یہی ہے جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اگر اس کو یقین تھا نا تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے، اس کو اٹھا کر بٹھا لیں گے تو اس کو کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ دنیا کا ایک عظیم انسان گزرا ہے رب کی مخلوق میں، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، جانتا ہے؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا، وہ ان فرشتوں کو وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، کہے گا ہوا عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یہ الفاظ کہے گا، وہ فرشتے سنیں گے اور سن کر کہیں گے قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پتا تھا تو یہ بات کہے گا، ہم جانتے تھے تو نے یہی بات کہنی ہے۔ اللہ رب العالمین آواز دیں گے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، فَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشًا مِنَ النَّارِ فِرَاشًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اس کی قبر میں، وَأَلْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لا کے لباس پہنا دو، یہ ننگا آیا ہے دنیا سے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ، جنت کی کھڑکی کھول دو اس کی قبر میں، اور اس کو دونوں فرشتے کہیں گے نم، سو جا، نم، سو جا، وہ کہے گا بڑا خوش ہوگا، حتی ارجع الی اہلی فاخبرہم، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو، میں اپنے گھر والوں کو خبر دوں جا کہ میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہوا ہے، میرے اعمال کا نتیجہ کیا نکلا ہے، مجھے چھوڑو، میں گھر جا والوں کو بتا کے آؤں، میں ان کو خبر دوں کہ میرے اعمال، میرے رب نے ان کی قدر کی ہے، مجھے عزت دی ہے، مجھے یہ انعامات مل گئے ہیں، مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر والوں کو خبر دے کے آؤں۔ فرشتے کہیں گے نہیں، نم کنومت العروس لا یوقظہ الا احب اہلہ، اس طرح سو جا جس طرح ایک نئی نویلی دلہن پہلی رات کی سوتی ہے، جس کو اس کے گھر والوں سے سب سے محبوب کے علاوہ کوئی اٹھاتا نہیں ہے، سو جا۔
जन्नत की खिड़की खुल गई, जन्नत का लिबास पहना दिया गया, जन्नत का बिछौना बिछा दिया गया, और वो क़यामत तक सोया रहेगा रब की नेमतों में। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं, अगर हमें यकीन है कि दुनिया की कोई शय हमारे कब्र में काम आने वाली नहीं है, अगर इस बात पर यकीन है, तो फिर मेरे भाइयों मेरी गुजारिश है आपसे, मिन्नत समझ लें, मिन्नत समझ लें, मिन्नत करता हूं। मेरा मकसद इन खूबसूरत जिस्मों को, इन चेहरों को अल्लाह की कसम जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश करना है, बस। मेरा इसके सिवा कोई मकसद नहीं है। इनको आखिरत की नदामत से बचाने के लिए ये बातें कर रहा हूं। अगर यकीन है इस बात पर कि ये जो अल्लाह के नबी ने कह दिया है ये सच है, इसमें जर्रा बराबर भी खिलाफे हकीकत कोई बात नहीं है, कसम है अल्लाह की, खिलाफे हकीकत कोई नहीं। हमारा ईमान है, काबे के रब की कसम है, हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए। आसमान टुकड़े टुकड़े होकर टूट कर जमीन पर गिर सकता है, ये जमीन फट सकती है, ये आपकी दुकानें, बाजार, मार्केटें, मकान, कोठियां, बंगले, ये हर शय दुनिया की रेजा रेजा होके हवा में उड़ सकती है। पैदा करने वाले की कसम, ये सूरज चांद सितारे बिखर सकते हैं, बेनूर हो सकते हैं, मगर मदीने वाले इमाम सरवरे कौनैन ताजदारे मदीना सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, उनकी जुबान से निकली हुई कोई बात अल्लाह की कसम कभी गलत नहीं हो सकती। तो फिर अगर इस रात का मैंने भी सामना करना है और आपने भी सामना करना है, तो फिर हम जरा अपने गिरेबान में जान कर ना देखें कि हमारी तैयारी क्या है उस रात के लिए, हमारे पास है क्या उस रात के लिए। अगर तैयारी है, जिनकी है वो मुबारकबाद के मुस्तहक है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह आपकी इस तैयारी को और मजीद इसमें इजाफा करने की तौफीक अता फरमा दे, कबूल फरमा ले, इस पर इस्तिकामत अता कर दे। और अगर तैयारी नहीं है तो मेरे भाइयों पता नहीं मलकुल मौत ने कब मेरे पास और आपके पास आ जाना है। हम लंबी लंबी जो है ना मनसूबा बंदियां बना के बैठे होते हैं। काबे के रब की कसम है, एक सांस आता है ना, उस सांस के बाद अगले सांस का हमारे पास कोई भरोसा नहीं होता कि वो भी आना कि नहीं आना। वो भी रब को पता है कब चलता हुआ सांस रुक जाना है। हम नहीं देखते रोजाना नौजवान नहीं मरते, हाँ, छोटे छोटे बच्चे नहीं मर जाते, सिर्फ बूढ़ा ही मरता दुनिया में। 60, 70, 80, 90, 100 साल का हो कोई मरता, बाकी कोई नहीं मरता। सैकड़ों नौजवानों को अपने हाथों से कब्रों में उतार के आए हम, कोई पता नहीं चलता। सुबह को ठीक ठाक होता है, हाँ, दोपहर को खबर आती है फलाना चला गया है, शाम को ठीक ठाक होता है, मुलाकात होती है, इशा की नमाज पढ़ के जाता है, सुबह खबर आती है उठा ही नहीं। कोई बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला ही नहीं था, पता ही नहीं चलता। तो मेरे भाइयों किस किस चीज पर भरोसा करके हम ये अल्लाह की नाफरमानी, नबी की मुखालफत, किस किस चीज पर हम ये शेर बने हुए हैं और जरी हैं, किस कदर, किस बुनियाद पर, क्या है हमारे पास, क्या काम आएगा मेरे और आपके। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा, आपसे अफजल, आपसे ज्यादा रब का प्यारा और महबूब ना दुनिया में आया है, ना कोई आ सकता है। आप अपनी लख्ते जिगर फातिमा को कह रहे हैं, अपने जिगर के टुकड़े को कह रहे हैं, काबे के रब की कसम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम, या फातिमा बिन्ता मुहम्मदिन, ए मोहम्मद की लख्ते जिगर, सलीनी मिम्माली माशेते, ये दुनिया का जो साजो सामान मेरे हाथ में है ये तू मुझसे मांग सकती है, मैं अपनी इस्तेताद के मुताबिक दूंगा तुझे। ला उगनी आन के मिनल्लाह शैया, मैं कल कब्र में, क़यामत के दिन, मैदान हशर में, आखिरत में तेरे काम नहीं आऊंगा। मत समझना मैं खातमुन नबीयीन की लख्ते जिगर हूं, मैं इमामुल अंबिया की बेटी हूं, मैं रब के सबसे ज्यादा मुकर्रब और महबूब नबी की साहबजादी हूं। मत समझना मैं नहीं काम आना तेरे, ना कब्र में आना है, ना हशर में आना है, ना तेरे हम मैदान माशर के बाद जो है ना वो आगे जाकर तेरे काम आना है। काम क्या आना है? ले यबलुवकुम अय्युकुम
अहसनु अमला। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है, ये मौका दिया है, इस मौके को गनीमत जानिए। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस सुनाई ना मैंने आपको, कि वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधे पर हाथ रखते थे और कहते थे कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिर सबील। अब्दुल्ला, दुनिया में एक अजनबी जिसे कोई जानने वाला दाएं बाएं नहीं होता, ऐसे अजनबी बनकर रहो कि तेरा कोई जानने वाला यहां पर नहीं, सब ऊपरे हैं। और ओ आबिर सबील, या राह गुजर के तौर पर जिस तरह कोई गुजर रहा होता है, तो वो इस तरह बनकर रहो दुनिया में। और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा जब प्यारे पैगंबर का फरमान बयान करते थे ना इसको, तो साथ ये कहा, ये साथ ये बात सुनाते अल्लाह के नबी की, साथ कहते इदा अमसईता, ओ अल्लाह के बंदे, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वाले, इदा अमसईता, जब तू शाम कर ले, फला तंतज़िर सबाहा, तो सुबह का इंतजार ना किया कर, व इदा असबहता फला तंतज़िर मसाआ, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करके शाम भी होनी है। व खुज ले मरज़े का मिन सेहत का, और अपनी बीमारी के आने से पहले पहले अपनी सेहत को क्या कर, गनीमत जान, इसमें कुछ कर ले। जब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जब तवानाई ताकत खत्म हो जाएगी जिस्म में, फिर वो अच्छाइयां नेक अमाल करने की ताकत कमजोर हो जाएगी। उससे पहले पहले अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी जवानी को, अपनी सेहत को, अपने इस कीमती वक्त को गनीमत जान। वह हयात का ले मौत का, और अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान। ये जिंदगी एक मर्तबा खत्म हो गई ना, दोबारा है, दोबारा नहीं मिलनी मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम दोबारा नहीं मिलनी। बंदा उस वक्त जब आएगा ना मलकुल मौत, जान निकालने के लिए मलकुल मौत आएगा, फरिश्तों की टीम होगी साथ। वो भी अजीब मंजर है जो अल्लाह के नबी ने बयान किया, कैसे कैसे निकालेंगे जान, वो नेक की कैसे निकालेंगे, बद की, बुरे की कैसे निकालेंगे। वो जब आएगा ना तो उस वक्त 14 तबक रोशन हो जाएंगे हर बंदे के। जिसकी मौत का वक्त आया होता है ना, उसको फरिश्ते नजर आ रहे होते हैं, दूसरे किसी को नहीं नजर आते। और अल्लाह की कसम वो फरिश्तों की बात भी सुन रहा होता है उस वक्त, और कोई उसके करीब वाला सुन, उसको कोई पता नहीं होता कि ये कोई सुन रहा है या कुछ देख रहा है, उसको सिर्फ पता चल रहा होता है। वो आते हैं, अल्लाहु अकबर, नेक है तो उसकी रूह इस तरह निकाल लेते हैं जिस तरह मशकीजे से पानी का कतरा गिर जाता है। और अगर बद है, बुरा था, मुनाफिक था, बेईमान था, नाफरमान था, बागी था, रब की सारी जिंदगी और उसके नबी की बगावत में इसने सरफ की थी, तो ऐसे जिस्म के एक एक हिस्से से वो उसकी रूह खींचते हैं। जिस तरह गीली रुई होती है ना, उसके अंदर शिकंजा डाल के खींचो तो वो जुड़ी हुई होती है, बड़ी मुश्किल से खींच, इस तरह वो सारे जिस्म में दौड़ेगी रूह और वो इस तरह खींच रहे होंगे फरिश्ते। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, पहले इसके कि हमें यह कहना पड़े काला रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलो सालिहन फीमा तरक्तु, या अल्लाह वापस बुला ले थोड़ी देर के लिए। पहले मुझे कभी समझ नहीं आई थी, पहले मैं यही समझता रहा आज तक कि रब ने दुनिया के लिए, आसाइशों के लिए, हैं ऐशो इशरत के लिए, मजे उड़ाने के लिए पैदा किया है। आखिरत की तैयारी का कोई तसव्वुर, कोई फिक्र नहीं था। अगर कोई कहता भी था तो मजाक उड़ा देता था मैं उसका, हाँ मजाक उड़ा देता था। आज मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देख लिया है, फरिश्तों को देख लिया अपनी आंखों से, उनकी बातें सुन ली हैं। काला रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलो सालिहन, या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, सारी जिंदगी नेकियां करके नेक अमल करके आऊंगा, तो मिल जाएगी फिर जिंदगी। अल्लाह कहेंगे कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। हरगिज नहीं, ये एक बात है जो मुंह से निकाल रहा है। अब मौत के बाद
قیامت کے دن تک ایک دوبارہ زندگی میں آنے کے لیے رستے میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے، پردہ آ گیا ہے، وہ اس پردے سے پیچھے دیوار سے واپس کوئی آ سکتا؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ قیامت پہ دن اٹھنا ہے پھر، اور وہاں بھی جب اٹھے گا نا، یہ قبر کا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، قسم ہے اللہ کی، یہ قبر کا عذاب تو کچھ بھی نہیں۔ اس آخرت میں جب اس کی آنکھیں کھلیں گی نا تو پھر چلائے گا، چیخے گا، دہائی دے گا اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے گا کہ میں یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں پھر چیخنا چلانا کام نہیں آئے گا، رب سنے گا ہی نہیں۔ جہنم کے دروگے کو کہے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، جہنم کے دروگے کا نام ہے، اپنے رب کو کہو موت ہی دے دے، ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے، لیکن موت آنی کا ہے، موت تو ختم ہو گئی ہے، موت تو نہیں آنی، اللہ کی قسم نہیں آنی، یہ تو تکلیف ہی تکلیف ہے، دکھ ہی دکھ ہے۔ یہ دنیا کے دکھ تو ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے ان دکھوں کے مقابلے میں۔ فرشتہ نہیں سنے گا، وہ جہنم کا دروگا کان ہی نہیں دھرے گا، یہ 1000 سال چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اس کو طلب کرتے رہیں گے، اپنے رب سے کہو موت دے دے، موت دے دے، موت چاہیے ہمیں، مر جانا بہتر ہے اس زندگی سے۔ وہ 1000 سال بعد بولے گا، کہے گا انکم ماکثون، ادھر ہی ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ادھر ہی۔ بندے کے سامنے قسم ہے اللہ کی اس وقت یہ چیز بھی ہوگی کہ کوئی رب ساری دنیا کی دولت مجھ سے لے لے، پروردگار ساری دنیا کا زمین آسمان کے خلا کے برابر بھرا ہوا سونا چاندی روپے پیسے لے لے اور مجھے جہنم سے نجات دے دے گا رب؟ ہاں؟ رب کہتا زندگی میں تھوڑا سا مانگا تھا، اب اتنا دینے کے لیے تیار ہے، زندگی میں تھوڑا سا مانگا تھا، تو اتنا لے کے آ رہا ہے زمین آسمان کے خلا کے برابر، میں کہتا ہوں تو زمین آسمان کا خلا چھوڑ کر اس سے ڈبل بھی لے کے آ جا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ بھی نہیں قبول ہوگا، یہ بھی نہیں۔ میں نے تو دنیا میں مانگا ہی تھوڑا سا تھا تجھ سے، یہ کہا تھا میری اور میرے نبی کی اطاعت کر لے، بس عملاً اپنا لے میرے نبی کی اطاعت کو، حراموں کو چھوڑ دے، ظلموں کو چھوڑ دے، حق تلفیوں کو چھوڑ دے، رشوتوں، کرپشنوں، ملاوٹوں، خیانتوں کو چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے، غیبتوں، چغلیوں سے توبہ کر لے، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو محفوظ کر لے، سود ہمیشہ کے لیے نفرت کر، اس کو ترک کر دے، کبھی بھوکا، قسم ہے اللہ کی، بندہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ ہمارا ایمان ہے نا، آخری حدیث بیان کر کے بات ختم ہو گئی میری۔ پیارے پیغمبر نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں، امام الانبیاء نے کہا پروردگار نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، کب؟ زمینیں بھی نہیں تھیں، آسمان بھی نہیں تھے، زمینوں آسمانوں کو بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے پروردگار نے قلم کو پیدا کیا۔ دوسری حدیث میں ہے اولو ما خلق اللہ القلم، پروردگار کی سب سے پہلی مخلوق وہ قلم ہے۔ پہلے رب تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف رب تھا۔ اس نے سب سے پہلی مخلوق کیا بنائی؟ قلم بنائی۔ قلم کو بنا کے کہا اکتب، قلم لکھ دے۔ یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ہونے والا ہے سارا کچھ لکھ دے۔ یہ جو آج درس ہو رہا ہے نا، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہ جو درس ہو رہا ہے نا، پروردگار کو اس درس کا زمینوں آسمانوں کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، قلم کو پیدا کرنے سے بھی پہلے رب کو اس کا پتا تھا، اور پتا تھا اس درس میں کس کس نام کے بندے نے شریک ہونا ہے۔ ہمارے نام بھی اس وقت لکھے ہوئے تھے رب کے پاس، اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں، فلاں فلاں بندے نے آنا ہے اس درس میں،
اور میں جو لفظ بول رہا ہوں کعبے کے رب کی قسم ہے رب العالمین کو یہ بھی پتا تھا ادھر لفظ کیا بولنے ہیں اس نے. وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اس کا نام ہے لوہے. اس لوہے محفوظ میں نا اللہ نے میری اور آپ کی پیدائش کا وقت بھی لکھا ہوا ہے, موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. وہ ہمارے اپنی مرضی اور اختیار میں نہیں ہے. اور اسی وقت سے اس نے میری اور آپ کی روزی بھی لکھی ہوئی ہے. جتنی رب نے لکھ دی ہے نا قسم ہے اللہ کی اتنی ملنی ہے. ہم رشوتیں لیں, کرپشنیں کریں, ملاوٹ کریں, جھوٹی قسم اٹھائیں, کم تولیں, لوگوں کے پیسے دبا کر بھاگ جائیں, پلاٹوں پر قبضے کر لیں, بہنوں کے حق مار لیں, جو مرضی کر لیں, کعبے کے رب کی قسم ہے سوال پیدا نہیں ہوتا اس لکھے ہوئے سے ایک لقمہ بھی میں اور آپ زیادہ کھا سکے. نہیں ہوگا, یہ ممکن نہیں. قسم اللہ کی نہیں ممکن یہ. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اگر میں ان ناانصافیوں کو, زیادتیوں کو, ظلموں کو, حق تلفیوں کو, یہ رشوتوں, کرپشنوں, ملاوٹوں کو, یہ دھوکے فراڈوں کو اگر میں کروں, اگر میں ان پر زندگی بسر کروں, کرتا رہوں, تو جتنا رب نے مقدر میں لکھا ہے کعبے کے رب کی قسم ہے ایک لقمہ بھی اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا. ایک ذرہ بھی نہیں کھا سکتا اس سے زیادہ. کھانا اتنا ہی ہے جتنا رب نے لکھا ہے. تو فائدہ کیا میں اپنی عاقبت پچھلوں کے لیے برباد کروں؟ عقل مندی ہے یہ عقل مند کا کام ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند یہ نہیں ہوتا جو اس طرح کے کام کر رہا ہے, جو اس طرح کی ڈگر پر چل رہا ہے, جس پر ہم ساری امت من حیث الامت چل رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے, جس کو اپنی عاقبت کی فکر ہوتی ہے, جس کو اپنے رب کے فرامین کی عظمت اور رب کی عظمت اور اس کے فرامین کا احساس ہوتا ہے, جو نبی کی قدر کو سمجھتا ہے اور نبی کے آنے کے مقصد کو جانتا ہے اور پورا کرتا ہے. یہ بندہ ہے عقل مند. آج ہمارے معیار تبدیل ہو گئے, ہمارے معاشرے کے معیار ہی قسم اللہ کی ہم نے معیار ہی بدل ڈالے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, آئیے ہم فکر کریں, اپنی آخرت کی تیاری کریں. جو غفلت ہو گئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں, رب معاف کر دے گا. ہم سے غفلت ہوئی ہے, اللہ کی قسم اگر 70-80 سال غفلت میں بسر کر دی ہے نا, پکی سچی توبہ کر کے نادم ہو جاؤ, کعبے کے رب کی قسم سیکنڈ سے پہلے رب سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ صرف معاف نہیں کرتا, وہ رب تو زمین آسمان کے خلا کے برابر گناہوں سے بھرا ہوا بندہ لے کے جائے نا, پکی سچی توبہ کر کے سیدھا بن کے چلا جائے, کعبے کے رب کی قسم ہے اتنے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. رب نے قرآن میں کہا جس نے سچی توبہ کر لی ایمان والا واقعتاً بن گیا. لولا لنگڑا ایمان نہیں چاہیے رب کو. یہ منہ زبانی والا ایمان رب کے ہاں مقبول. آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ والقدر خیرہ وشرہ. کعبے کے رب کی قسم ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. خراب مرتبہ پڑھ لو, ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہونا. ایک ٹکے کا فائدہ نہیں, یہ خراب مرتبہ پڑھو, ایمان مجمل پڑھو, ایمان مفصل پڑھو. کعبے کے رب کی قسم ایک ذرے کا فائدہ نہیں ملنا اس سے. پڑھنے کا نام نہیں ہے ان لفظوں کو ایمان. ایمان نام ہے رب کے حکم پر چلنے کا, نبی کی اطاعت کرنے کا نام ہے اللہ کی قسم ایمان. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہ جتنے بھائی بزرگ, جتنی میری بہنیں تشریف لائی ہیں, یا اللہ ان سب کے پچھلے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ان کو آئندہ کے لیے ان کے دلوں میں آخرت کی فکر یا اللہ تو ڈال دے. یا اللہ ہمارے سب کے دلوں کو تو آخرت کی طرف پھیر دے. یا اللہ, یا اللہ دنیا کی ایسے گھٹیا اور بے حقیقت چیز سے ہمارے دلوں کو پھیر کر آخرت کی طرف مائل کر دے. یا اللہ ہمارے دل تیرے ہاتھ میں ہیں. یا اللہ ہم نے جو سنا ہے
سنایا ہے، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک تو زندہ رکھنا ہمیں، یا اللہ ہماری التجا ہے تو اس سے تو اسلام پر زندہ رکھنا اور اسلام کے لیے زندہ رکھنا یا اللہ، اور جب موت دے تو ہم سب کو مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔